السلام علیکم، البرہانیہ اسٹوڈیو میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور زین بھائی آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. اچھا زین بھائی، آج مجھے ذرا ایک چیز کا جواب دیں کہ اسلام جو ہے وہ دین محبت کا نام ہے. محبت ہم نوجوانوں کو آئے دن ہی ہو جاتی ہے. تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اسلام پر ہیں؟ ایگزیکٹلی. اب میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا محبت جو لڑکی سے ہو جاتی ہے ایک لڑکے کو، یہ محبت ہے یا جو دین اسلام میں محبت سکھائی گئی ہے وہ کوئی اور ہے؟ کیونکہ اگر تو وہ کوئی اور ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں وہ محبت سکھائی کس نے ہے. کیونکہ اگر ہم میں سے کوئی بھی بندہ جو یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہے یا ایون آپ بھی، آپ خود کو جج کریں گے تو مجھے بتائیں جو ڈیلی کا ہمارا روٹین کا دن ہے اس میں کہاں محبت ہے؟ جس روٹین میں ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں، کسی بندے سے انٹریکٹ کرتے ہیں، کس حساب سے اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، اگر کوئی ہلکا سا بندہ ہمیں ٹکرا بھی جائے تو پھر جس لہجے میں ہم اس سے بات کرتے ہیں، تو اس میں تو مجھے کہیں محبت نہیں نظر آ رہی. تو مجھے بتائیں یہ محبت کون سکھائے گا ہمیں؟ پہلی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ محبت سکھائے گا کون. جی محبت سکھاتا کوئی نہیں ہے، محبت ڈالی جاتی ہے. کوئی نصاب کی کوئی بک نہیں ملتی اس کو پڑھنے کے بعد محبت ہو جائے، ایسا کوئی نصاب نہیں ہے. اور دوسری چیز ہے کہ محبت کا معنی سمجھنا ہوگا. محبت کا معنی ہے کسی دوسرے کو ترجیح دینا، محبوب کو ترجیح دینا. جس قدر آپ ترجیح دیتے ہیں اس قدر آپ کو اس سے محبت ہے. ٹھیک ہے. یہ جو تعریف ہے یہ آپ کسی چیز پر بھی، کسی بھی محبوب کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہے چاہے وہ خالق حقیقی ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر، چاہے اس کے والدین ہیں، اولاد ہے، ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتا. محبت ہی ایمان ہے. تو اسلام دین محبت ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ اور اللہ کے حبیب سے محبت ہے. اس محبت کی وجہ سے آپ کو مسلمانوں سے بھی محبت ہے، اور آپ کو پوری کی پوری کائنات سے محبت ہے کیونکہ اس کو اللہ نے بنایا. ٹھیک ہے. تو ایک بندہ مومن جو ہے نا، اس کے اندر سے صرف محبت ہی برآمد ہوتی ہے. آپ جو کہہ رہے تھے کہ ہمارا روز کی روٹین ہے، کوئی کسی سے ٹکرا گیا تو اگلے میں عدم برداشت ایسا ہے. ہمارے یہاں پر کس قدر واقعات ہو رہے ہیں، تمام کے تمام گھروں کے اندر لڑائیاں ہیں، ناچاکیاں، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، والد والدین، یہ سب چیزیں معاملہ عدم برداشت ہے نا، محبت نہیں ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، تم یہ جان لو کہ تم میں رسول اللہ ہیں. اور اس چیز کا خیال اللہ نے بھی رکھا. اللہ فرماتا ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے حبیب ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انت فیہم، آپ ان میں ہیں. ایک ہوتا ہے نا، اگر تو آپ بولے نا کہ ایک گروپ ہے، گروپ آف پیپل میں ایک مین ہے، نہیں، ان کے درمیان نہیں، اس کے لیے آتا ہے ما بین، بینا. فیہم کا مطلب ہے آپ ان کے دلوں میں ہیں. تو جن کے دلوں میں حضور ہیں ان کا خیال تو اللہ نے بھی رکھا ہے. اللہ کہتا ہے ہم ان کو عذاب نہیں دیتے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہیں قدر کرتے. آپ یہ جان لیں کہ جو ایک بندہ مومن ہے، جو مسلمان ہے، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کا اقرار کیا تو اس کے دل میں وہ موجود ہے. تو اگر اسی کو سامنے رکھا جائے، مطلب کسی ایک محبت کوئی سمجھ لینا، اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت کوئی سمجھ لیں تو ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، حبل اللہ کو تھامو، یعنی قرآن اور اہل بیت. وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ میں نہیں پڑھو. ٹھیک ہے. تفرقہ کا مطلب ہے نا اختلاف میں اور تفریق میں فرق ہوتا ہے. اختلاف ہوتا ہے آپ کا میرے ساتھ کسی معاملے پر اختلاف ہو سکتا ہے، ہم نے بیٹھ کے ڈسکشن کی، اس سے نالج ہی بڑھتا ہے. تفریق ہوتی ہے کہ گروہ بندی کرنا، کہ آپ ادھر ہمیں، ہاں، جدا کرنا، بٹوارا کر دینا، گروپس کو علیحدہ کرنا، یہ تفریق ہے. وَلَا تَفَرَّقُوا، تفریق نہ کرنا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. الفا کا مطلب ہوتا ہے، آپ نے یہ دیکھیں جس طرح یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے اندر چلی ہیں، یہ اللہ نے جوڑ دیا تمہارے دلوں کو. مومنین کے دلوں کو اللہ نے اس لیے جوڑ دیا. اسی وجہ سے مومن کہیں بھی ہو، وہاں پر اس کو کانٹا بھی چبھے تو پوری دنیا کے مومنین جو ہیں ان کے دلوں میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ اللہ نے ان کو جوڑا ہے. تو یہ نعمت اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور یہ نعمت اس وقت آتی ہے جب آپ کسی اللہ والے سے مل کر اللہ کی محبت دل میں ڈلواتے ہیں. یہ اور راستہ کہیں سے نہیں آئے گا. اسی کام کے لیے صحابہ نے حضور کی بیعت کی تھی، تابعین نے صحابہ کی بیعت کی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ وہاں سے چلے گا. تو تربیت کرنے والا کوئی موجود ہوگا آپ کے لیے، وہ آپ کے دل میں محبت ڈالے گا. صرف اللہ کی محبت دل میں آ گئی، اللہ کے حبیب کی محبت آ جائے گی، کیونکہ کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے حبیب سے محبت کون کرتا ہے؟ اللہ. تو آپ کو محبت ہو جائے گی. پھر ہر اس سے محبت ہو جائے گی جس کے دل میں اللہ ہے. تو یہ یوں سسٹم چلے گا. چلیں، یہ تو آپ نے ایکسپلین کر دیا میرا سیکنڈ کوسچن. آپ نے میرا پہلا کوسچن ابھی تک بھی جو ہے نا وہ ایکسپلین نہیں کیا کہ یہ جو ہمیں نوجوانوں کو
آئے دن محبت ہو جاتی ہے، یہ کون سی محبت ہے؟ یہ محبت نہیں ہے، اس کو آپ پسند کہہ لیں. دیکھیں پسند میں اور محبت میں فرق ہے. اچھا. ہاں پسند بڑا ابتدائی درجہ ہوتا ہے. پسند ہوتی ہے خوبیوں کو دیکھ کر. آپ کہتے ہیں مجھے خوبصورتی پسند ہے، مجھے اس کا چلنا پسند ہے، مجھے اس کا گفتگو کرنا پسند ہے. ٹھیک ہے، تو جو اس کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں آپ اس کو دیکھ کر اسے کہتے ہیں مجھے محبت ہوگی. بھائی آپ نے پسند کیا، نہ ہوتی تو آپ کو نہ پسند آتا. وہ محبت یہ چیزیں نہیں دیکھتی. محبت کو تو عیب بھی نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو مجنوں کو یہ کون لوگ کہتے ہیں، مجنوں کو کہتے تھے لیلا تو کالی ہے، انہوں نے کہا تمہارے پاس مجنوں کی آنکھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو محبت میں اور پسند میں فرق ہے. اس لیے ہمارے آپ کہہ رہے نوجوانوں کو بڑی ساری محبتیں ہو گئی ہیں. تو دیکھیں جی ہمارے پاکستان میں ہی ریشو ہے نا 90% جو محبت کی شادیاں وہ ناکام چلی جاتی ہیں. کہ جب وہ معاملہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا آتا ہے، جب اس کے ساتھ چلنے کا آتا ہے تو آدمی چل نہیں پاتا، کیونکہ اس نے جو چیزیں پسند کی ہوتی ہیں بعد میں اس کو وہ چیزیں پسندیدہ رہتی نہیں ہیں، وہ اس کی نظر کہیں اور چلی جاتی ہے. مطلب اس کا پراپر جملہ یہ جو لفظ ہے وہ محبت کی شادی نہیں ہے، وہ اکثر ہم سنتے ہیں پسند کی شادی. پسند کی شادی. تو مطلب ان دو پراپر یہ آپ سن رہے ہیں کہ ان میں پراپر فرق ہے. ہاں تو ہاں محبت کی شادی وہ ہے جہاں عیب نہیں دیکھا جاتا. محبوب میں صرف خوبی نظر آتی ہے، اور محبوب کی تعریف یہ ہے کہ اس کا عیب بھی خوبی نظر آتا ہے. کہتا ہے یہ جو ہے نا اس میں یہ جو بھی چیز ہے وہ مجھے پسند ہے. پھر کہتے ہیں نا محبوب. تو اگر تو یہ معاملہ ہے تو میں اکثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حوالے سے بھی ہمیں جو بیویوں کے ساتھ معاملات ملتے ہیں وہاں پر آپ نے یوں ہی محبت کرنی ہوتی ہے. اگر آپ کو بیوی ناپسند ہے تو اس کا پسند کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کے اچھی باتوں کو زیادہ یاد کریں، تو آپ کو اس کو عیوب نظر نہیں آئیں گے. اور حالانکہ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اس کی 100 اچھی باتوں کو نظر انداز کر کے وہ جو ایک آپ کو اس کی چیز ناپسند ہوتی ہے آپ ہمیشہ اسی کا ذکر کرتے ہیں. تو جہاں پر یہ ناشکری ہے وہاں پر یہ کوئی پسند تو یہ کوئی محبت تو نہ ہوئی نا. ٹھیک ہے، تو محبت کی شادی بہرحال کامیاب ہوتی ہے جس میں محبت ہو، اور جس میں یہ نام کی محبت ہے بلکہ پسند ہے کہ خوبیاں پسند کر کے کر لی، بعد میں بات ختم ہوگی، وہ ہوس ختم ہوگی، تو وہاں پر یہ معاملات نہیں. چلیں جی یہ بھی کلیئر ہوگا کہ بیسیکلی محبت نہیں پسند اور محبت میں ہمیں فرق کرنا ہے. اور باقی آن اے سیریس نوٹ آپ نے جو بتایا کہ ہم ڈیلی ہمارے جو ایک روٹین ہے اس میں محبت کس طرح جو ہے وہ ہم میں آ سکتی ہے، جو ہمیں اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت زیادہ. جی آج کی پھر اس پوڈ کاسٹ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. تھوڑی شارٹ تھی لیکن یہ ہے کہ کافی یوزفل تھی نوجوانوں کے لیے خاص کر. تو مجھے اجازت دیجیے، زین بھائی کو بھی اجازت دیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.